بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا درود بھیجئے محمد علیہ ماہ رمضان میں جو تقوی حاصل ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ پورے سال میں رمضان کے فوراً بعد ہی ضائع ہونے لگتا ہے، یہاں تک کہ ہم بالکل تہی داماد تقوی سے ہو کر رہ جاتے ہیں۔ کیسے اس تقوی کو بچائیں، اس موضوع پر ہماری گفتگو جاری تھی اور تھوڑا سا اس کا ایک حصہ رہ گیا تھا جسے آج مکمل کرنا ہے۔ اس کے بعد تو آپ لوگوں کا امتحان ہے، اس کو دینا ہے اپنی۔ تو پچھلی بار مختلف اعمال بیان ہوئے تھے کہ کون کون سی چیزیں آپ کو کرنا ہے، علی الخصوص آج کل کے دور میں جس طریقے سے ظالم محبان اہل بیت کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اس کے حوالے سے بھی آپ لوگوں کو اعمال بتائے گئے تھے اور یقیناً آپ لوگوں نے کرنا شروع کر دیے ہوں گے جبھی کچھ بہتری حالات کے اندر محسوس ہو رہی ہے۔ اور بہت سے علماء یہ بات بھی کہتے ہیں، شاید کہ کچھ روایات میں بھی یہ بات آئی ہے کہ بعض اوقات کسی ایک شخص کی دعا بھی پوری قوم اور ملت کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ تو ہر شخص اپنی ذمہ داری اس لحاظ سے محسوس کرے دعا کرنے کے حوالے سے، نہ جانے کس کی دعا پروردگار عالم قبول کر لے اور ان مصیبتوں کے سائے جو منڈلا رہے ہیں یہ کم ہو جائیں بلکہ مکمل طور پر ختم ہو جائیں شیعت پر سے۔ تو اتنے سارے اعمال بیان ہو رہے ہوتے ہیں تو لوگ فوراً دماغ میں آتا ہے کہ بھئی یہ کون اتنے سارے اعمال کو کرے گا۔ تو دیکھیے اہم بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے رمضان کو اور عام جو ایک طور طریقہ ایک مومن کا بن کر رہ گیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک عیش پرستی اور آرام پرستی ہم کو چاہیے، حتیٰ کہ رمضان میں بھی۔ دیکھیے رمضان صرف سوتے رہنے اور افطاری کے انتظار کا نام نہیں، جیسے کہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ بس انسان جلد سے جلد اپنے گھر آئے اور اس کے بعد آ کر سو جائے، افطار کا انتظار کرتا رہے، پھر افطار کے بعد اوور ایٹنگ کر کے انڈا غفیل ہو کر جو ہے پڑا رہے اپنے بستر پہ اور غنودہ رہے۔ یہ اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ رمضان بہت کچھ کمانے کا، بہت زیادہ اس میں محنت آپ کو کرنا ہے، کہ صرف اور صرف آرام اور عیش پرستی کا مہینہ نہیں۔ دیکھیے عیش پرستی سے مراد کیا ہوتی ہے کہ انسان لذتوں میں، آرام اور آسائش میں اس کا ایسا دل دادہ ہو جائے کہ اس کے حصول کے لیے اپنی تمام توانائیوں کو خرچ کر دے، اور پھر اس کے بعد نیکیوں کو انجام دینے کا اس کے پاس وقت نہ رہے، یا اپنی انفرادی اور اجتماعی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے نہ تو اس کے پاس پیسہ رہے، نہ اس کے پاس وقت رہے، اور نہ ہی طاقت اور توانائی رہے۔ اس کو عیش پرستی کہا جاتا ہے۔ آپ نے اپنا سب کچھ تو جھونک دیا عیش پرستی کے اندر، سہولیات کے حصول کے اندر۔ اب آپ کے پاس، ورنہ کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی کیا یہ سب چیزیں حاصل کرنا حرام ہے کیا؟ ہم کہیں گے حرام نہیں، لیکن اصل میں انسان جب سہل پسند عیش پرست ہو جاتا ہے تو اپنی تمام توانائیوں کا حصول، تمام پیسہ، تمام ہمتیں، تمام طاقتیں اسی کے اوپر لگا دیتا ہے۔ اب نیکیاں کرنے کا یا تو اس کے پاس وقت نہیں بچتا، یا پیسہ نہیں بچتا، یا طاقت و توانائی نہیں بچتی۔ اس کے معنی ہے کہ آپ نے عیش پرستی کے اندر اپنے آپ کو لگا دیا۔ دیکھیے پیغمبر اسلام کے کتنے صحابی تھے، ہمارے ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بہت سے ایسے تھے جن کا مالی بیک گراؤنڈ عیش و عشرت کے حوالے سے بہت زیادہ ایسا تھا کہ پوری زندگی انتہائی ناز و نام میں پلی ہوئی تھی۔ موصب ابن عمیر انتہائی عیش و آرام، جس وقت اسلام قبول کیا اور اس سے پہلے کے حالات کہ ایک عیش و آرام والے ماحول سے آئے اس طرف، بہترین لباس موصب پہنا کرتے تھے روایتوں کے اندر۔ اس حد تک ہے کہ مکے کی گلیاں ان کے لباس کی خوشبو سے معطر ہو جاتی تھیں جہاں جہاں سے موصب گزرتے تھے، اور
جب یہی واقعتاً پیغمبر اسلام کی ایسی تربیت ہوئی کہ عیش پرستی کی زندگی کو چھوڑا، تو یہاں ایسی تربیت ہو گئی کہ جس وقت جو واقعہ ملتا ہے ان کی شہادت کا بھی، کہ جب جنگ ہو رہی تھی تو موصب کا ہاتھ آدھا کٹ کے لٹک گیا تھا. اچھا وہ حائل ہو رہا تھا لڑائی میں، تو پاؤں سے اس ہاتھ کو پکڑ کے جھٹکا دے کے الگ کر کے اسے دور پھینکا تھا، اور پھر اسی ایک ہاتھ سے لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کیا تھا. تو یعنی آدمی عیش و عشرت کی زندگی کو چھوڑ کر بھی تھوڑا سا اگر اپنے نفس کے اوپر جبر کر لے تو وہ بہتری کی طرف آ سکتا ہے. اور اسلام روزہ رکھوا کر یہی عیش پرستی کو ذرا کم کرنے کے لحاظ سے کہ کھانا بھی کم کر دو، اپنی تمام چیزوں کے اوپر کنٹرول کرو، اور اس تمام چیزیں جو ہیں اس کی طرف راغب کرتا ہے کہ تاکہ انسان ذرا عیش پرستی کی زندگی کو چھوڑے، کیونکہ یہ بہت نقصانات ہیں اس زندگی کے. دیکھیے اس میں نقصان کیا ہے کہ جتنا آپ عیش پرست اور سہل پسند، آرام پسند ہوتی جائیں گی، اتنا ہی فانی چیزوں سے آپ کا دل لگتا چلا جائے گا، اتنا ہی اطاعت خدا کا شوق آپ میں کم ہونے لگے گا، اتنی ہی آپ میں سستی غالب آتی چلی جائے گی. معمولی زحمت کو بھی آپ بہت بڑا سمجھیں گی. ذرا گرمی ہو جائے فوراً انسان جو ہے وہ ہمت چھوڑ بیٹھتا ہے، ذرا سی تھکاوٹ ہو جائے، ذرا سی بارش ہو جائے، بہت ہی پست ارادہ. آج دیکھیں کہ اکثر کا آج روزہ ہوگا جب بھی تعداد جو ہے وہ کم نظر آ رہی ہے خواتین کی یہاں پر. یعنی یہ اسی کو کی ایک ریفلیکشن ہے یہ جو کہ ہمیں عمومی زندگی میں نظر آتی ہے کہ ذرا سی بھی اگر معمولی سی بھی کسی تھوڑی سی اوپر نیچے معمولات زندگی میں کوئی کمی بیشی ہو جائے، کہ گرمی ہو جائے، بارش ہو جائے، اور کوئی ہلکا پھلکی سی بھی چیز آ جائے تو فوراً ہم ہاتھ پاؤں چھوڑ بیٹھتے ہیں اور اپنے تمام دینی ارادوں اور پروگرامز کو خیر آباد کہہ دیتے ہیں. انسان پست ارادہ ہو جاتا ہے عیش پرستی کی طبیعت سے، محنت سے جی چرانے لگتا ہے. نوجوان ہمارے ہم دیکھتے ہیں کہ مانگنے اور اس کے اوپر ان کا زیادہ انحصار بعض اوقات ہونے لگتا ہے، اور باقاعدہ اگر کبھی جاب بھی کسی کو دلوائی جائے تو وہ جاب میں اتنی دلچسپی نہیں لیتا جتنا آپ سے پیسے لینے میں مثلا دلچسپی لینے لگتا. تو دیکھیے انسان کو جب اس کے پاس پیسہ آتا ہے، کچھ ہوتا ہے، تو عیش پرستی کی زندگی کی طرف جاتا ہے. کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، یعنی وہ جب اپنے آپ کو بے نیاز پاتا ہے تو پھر وہ سرکشی کی طرف اس کا دماغ جانے لگتا ہے. یعنی یہ پرتعیش اور جو زندگی ہے یہ اس کو اس طرف لے جاتی ہے طغیان کی طرف اور سرکشی کی طرف. حتیٰ کہ پرتعیش زندگی اصل میں بے سکونی بھی پیدا کرتی. مثلا اب اس کے دل میں لمبے لمبے مثلا سیر و تفریح کے پروگرام ہوں گے، اور جب اس سیر و تفریح کے پروگرام یا وہ اپنی عیش کی زندگی کو وہ نہیں حاصل کر پاتا تو افسوس کرتا ہے. دینی امور میں اپنے یعنی جو واجبات ہیں ان کو بھی قضا کرتا ہے، گناہوں کا بوجھ اس کے اوپر جو ہے بڑھتا چلا جاتا ہے. اور یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ عیش پرستی صرف مال و دولت سے مربوط چیز بھی نہیں ہے. غریب آدمی بھی عیش پرست ہو سکتا ہے، وہ بھی آرام پسند، سہل پسند، کاہل ہو سکتا ہے. مالدار اشخاص کی جو شاہ خرچیاں ہیں اور فضول خرچیاں ہیں وہ تو پھر بھی گوارا ہو سکتی ہیں کہ بھئی یہ تو مالدار آدمی. سمجھ میں نہیں آتا کہ غریب اور متوسط طبقے کے افراد جو ہیں وہ اتنی شاہ خرچیاں کیسے کر رہے ہیں، وہ اتنی عیش پرستی کے اندر کیسے چلے گئے. ان کی شادیاں، ان کی سالگرہیں، ان کی رسمیں، ان کی مہندیاں، ان کی دعوتیں موویوں میں جس طریقے سے لٹانا، نہ صرف یہ کہ بہت افسوسناک ہے بلکہ ناقابل برداشت بھی. یعنی امیر آدمی کی تو چیز پھر بھی سمجھ میں آتی ہے، غریب اور متوسط طبقے کے لوگ اس کے اندر امیروں کی دیکھا دیکھی کیوں اس میں انوالو ہو رہے ہیں. حتیٰ کہ سودی قرضے لیے جا رہے ہیں اور کریڈٹ کارڈ سے قرضے لیے جا رہے ہیں اور بیسیاں ڈال ڈال کر عیش پرستی والی جو شادیوں کی تقریبات اور وہ ہیں وہ کی جا رہی ہیں. ایک ہی وقت میں مثلا مہندی کی کوئی تقریب ہوگی تو سارے ایک ہی طرح کا پیلے رنگ کا لباس لڑکے بھی پہنیں گے اور لڑکیاں فلاں طریقے کا لباس بنوائیں گی. یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ایک ہی طرح کے سب کے مثلا غرارے اور شرارے ہوں گے اور فلاں. اس رجحان کو آپ لوگوں کو ختم کرنا ہے. یہ بہت دنیا کہاں جا رہی ہے، دشمن آپ کے پیچھے کس طریقے سے جو ہے پھاڑ کھانے والے درندوں کی طرح سے آپ پہ حملہ آور ہیں، اور یہ سب جو ہے بکریوں کی طرح سے اس طرح جگالی بکریاں کرتی پھر رہی ہوتی ہیں. اس طرح سے مومنین کی حالت ہو گئی، کچھ پتہ ہی نہیں کہ کہاں ہو رہا ہے، کہ کیا حالات کہاں جا رہے ہیں، اور اس زندگی کے اندر انسان پڑا رہے. تو بہرحال
دیکھیے یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ اس کے بالکل اپوزٹ جو ہے اس عیش پرستی کی زندگی کو جب آپ ترک کریں گے تو اس کا مطلب ہے آپ کو محنت کرنا پڑے گی. دیکھیے یہ بھی اس کا ایک پیغام ہے. ماہ رمضان سے تقویٰ جو آپ کو محفوظ کرنا ہے وہ کچھ محنت کر کے کرنا پڑے گا. یہ اس طرح کی زندگی کے بالکل لاپرواہانہ زندگی، عیش و عشرت والی، سہل پسندی والی، کون قضا نمازیں پڑھے، کون فلاں چیز کرے، کون ڈراموں کو ترک کرے، یہ سب کی سہل پسندی اور عیش پرستی والی چیزیں. دیکھیں کچھ کر کے آپ کوئی مقام حاصل کر سکتی. دین کے لیے کچھ کر کے انعام کی توقع کریں، بغیر کچھ کیے نہ کریں. آیت اللہ عبد الحسین امینی، جن کے متعلق اکثر و بیشتر ذکر ہوتا رہتا ہے، صاحب الغدیر، ان کے متعلق معلوم ہے نا کہ 40 سال تک علامہ امینی نے مسلسل محنت کر کے 17 گھنٹے کی روزانہ کی محنت 40 سال تک کی ہے اور کتاب الغدیر لکھی تھی، اور جس میں 10,000 کتابیں اول صفحے سے آخر صفحے تک پڑھی تھی، اور تقریباً 1 لاکھ کتابوں سے اوورال استفادہ کیا تھا. کتنا وقت لگا ہوگا. پھر انڈیا بھی اس سلسلے میں گئے تھے، اور انڈیا میں بھی ان کی کافی اس لحاظ سے پذیرائی ہوئی تھی. انڈیا کے مومنین ان کو بڑا ویلکم کہا تھا. بہت کچھ تقریبات اور پروگرامز کے اندر جو ہے بلائے بھی جاتے تھے وہاں پر. تو اس حد تک جیسے کہ ان کے متعلق مشہور ہے، بار بار ظاہر ہے ہر دفعہ اس کا تذکرہ کرنا پڑے گا، کہ کسی نے پوچھا کہ انڈیا کا موسم کیسا تھا، تو کہنے لگے کہ مجھے معلوم نہیں موسم کیسا تھا. تو صبح کو جاتا تھا اور رات کے 12 بجے جو ہے وہ واپس آتا تھا. تو اتنی زیادہ محنت کے بعد اس مقام کو حاصل کیا ہے کہ ان کے اپنے بیٹے ڈاکٹر ہادی امینی، جن کا پچھلی مرتبہ میں نے تذکرہ کیا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ جب یہ بیمار ہوئے تھے اور پھر اس بیماری کے عالم میں ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا، ان کے والد کا، تو کہہ رہے میں نے جو ہے خواب میں دیکھا کہ میرے والد حوض کوثر کے کنارے پر ہیں اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام بھی وہاں پر وہ آ رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں ان کے پاس. امیر المومنین حوض کوثر سے پانی نکالتے ہیں، لوگوں کے چلوں میں ڈالتے ہیں، جس سے لوگ سیراب ہوتے ہیں. یہاں تک کہ میرے والد علامہ امینی کی باری آئی. انہوں نے مولا نے اپنے ہاتھ سے حوض کوثر کا شیریں پانی علامہ امینی کو پلایا، اور اس کے بعد ایک جملہ کہا، بیض اللہ وجہک کما بیضت وجہی. جس طرح خدا نے میرا چہرہ روشن اور نورانی کیا ہے، اسی طرح اللہ تمہارا بھی چہرہ روشن اور نورانی کرے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. دیکھیے کوئی مقام کو حاصل کرنے کے لیے کوئی کام کرنا پڑتا ہے، کوئی خدمت کرنی پڑتی ہے، دین کے اندر اپنا حصہ ڈالنا پڑتا ہے. اس کے لیے عیش پرستی کو، یہ بھی آرام سے ایسی پوزیشن میں تھے کہ عراق یا ایران کے اندر اطمینان کے ساتھ جو ہے وہ رہ سکتے تھے، لیکن ملکوں سفر کیا، کتاب خانوں کی خاکیں چھانی. 40 سال تک سوچئے کہ جب اتنی محنت کی ہوگی تو گھر والوں کو کتنا وقت اتنا نہیں دے پائے ہوں گے کہ جتنا دینا چاہیے تھا. ایک عام جو ہمارے دماغ میں جو خیال آتا ہے، لیکن اس کے بعد کتنے بڑے مقام کو حاصل کیا. اس محنت سے زندگی وہی تھی جو ہم آپ کو حاصل ہوتی. اسی طرح سے دیکھیے کچھ کر کے کسی مقام کو حاصل کیا جاتا ہے، یہ بات ہو رہی تھی. ملا خلیل قزوینی یہ فرماتے تھے، ہمارے عالم تھے، یعنی ضبط نفس اور گناہوں سے اس قدر ملکہ پیدا ہو گیا تھا دوری کا کہ بہت سی پھر چیزوں کا صدور ان سے ہونے لگتا ہے، بہت سی کرامتوں کا ظہور ہونے لگتا ہے. تو وہ خود فرماتے تھے کہ خدا نے حضرت داؤد کے ہاتھ میں لوہے کو نرم کر دیا تھا. کہا وہ تو پیغمبر تھے، میں ایک بندہ ناچیز ہوں، نہ تو پیغمبر ہوں بلکہ ایک حقیر بندہ ہوں خدا کا، لیکن اس کے باوجود بھی خدا نے مجھے ضبط نفس اور ریاضت و محنت جو میں نے سلسلے میں کی ہے، اتنی کرامت مجھے عطا فرما دی کہ میں لوہے کو اپنی دونوں انگلیوں سے توڑ کے دکھا سکتا ہوں. اور ایک لوہے کی پلیٹ رکھی ہوئی تھی، اپنی 2 انگلیوں کی مدد سے اس کو لوہے کی پلیٹ کو توڑ دیا. تو دیکھیں گناہوں سے دوری، کچھ محنت اور اس زندگی کو پر آسائش زندگی کو ترک کرنے کے حوالے سے
پھر یہ سب چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ رمضان کے بعد بھی دیکھیے اگر آپ کو تقوی بچانا ہے تو ایک چیز کے اوپر آپ کو اور عمل کرنا پڑے گا، اور اتنی اہم چیز ہے اور اتنی فائدہ مند ہے کہ شاید ہی اس سے زیادہ کوئی اہم اور فائدہ مند چیز ہو، وہ ہے بہترین اور نیک اور صالح دوستوں کا آپ انتخاب کریں۔ ایسی سہیلیاں آپ اپنی تلاش کریں، مرد حضرات ایسے دوستوں کا انتخاب کریں۔ دیکھیے جو خود نیک اور دیندار اگر ہو تو اس کو بھی ایسے دوستوں کی تلاش کرنی چاہیے، اور جس کے ایسے نہیں ہیں، جس میں کوئی کمی پائی جاتی ہے، اسے تو بدرجہ اولا چاہیے کہ ایسے دوستوں کو ڈھونڈے، تلاش کرے، کیونکہ دیکھیں یہ انسان اپنے دوستوں ہی سے دیکھ کر اس کی شناخت ہوتی، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ بہت سی روایتوں کے اندر یہ بات بھی آئی۔ آپ اگر نہیں کوئی سہیلی آپ کی نگاہ میں، آپ کو مرد حضرات کے کوئی ایسا دوست نہیں ہے تو باقاعدہ ڈھونڈیے جو علم میں بہتر ہو، عمل میں اچھا ہو۔ ایسی خواتین آپ دیکھیے، اسے ہر قیمت اگر کوئی آپ کو مل جائے، چاہے آپ سے عمر میں زیادہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے آپ سے عمر میں کم ہی کیوں نہ ہو، آپ اسے دوست بنانے کے مشن کے اوپر لگ جائیے۔ خواہ آپ کو تحفے تحائف دینے پڑے، خواہ آپ کو اس کو اپنے گھر بلانا پڑے، خود اس کے گھر جائیں، اس کے کچھ کام آئیں، پھر خود جب وہ اچھی آپ کی سہیلی اور دوست بن جائے تو پھر اس کے بعد اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں، رشتہ داروں اور دیگر مومنین کے لیے آپ مل بیٹھ کے پلان کر سکتے ہیں کہ معاشرے کو کیسے تبدیل کرنا ہے، اپنے آپ کو کیسے تبدیل کرنا ہے، اپنے گھر والوں کو کیسے تبدیل کرنا ہے، اپنے بچوں کو کیسے تبدیل کرنا ہے۔ اور یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ یہ مرد حضرات ہیں جیسے باقاعدہ ایسے علماء کی مجالست بہت ضروری ہے کہ یہ علماء کے پاس جائیں، علماء کو اپنے گھر بلائیں، ان کی دعوت کریں، گھر میں بیٹھ کے ڈسکشنز ان سے کریں۔ یہ تمام چیزیں یعنی اتنا زیادہ آپ کے اندر فرق ڈالے گی یہ چیز بنسبت اس کے کہ آپ گھر پہ انفرادی اعمال کریں، دعائیں پڑھنی ہیں، نمازیں پڑھنی ہیں، انفرادی اعمال، لیکن دوست آپ کی کچھ نہ کچھ ایسی گڑبڑ ہیں یا عام دنیا دار ہیں، چلیں اتنی گناہ گار نہیں ہیں لیکن دنیا دار ہیں، آپ سے بیٹھتی ہیں تو فقط دنیا کی باتیں، کپڑوں کی باتیں، زیور کی باتیں، مرد ہے تو صرف سیاست کی باتیں، ادھر ادھر کی باتیں کر کے چلے جاتے ہیں، اور آپس میں دین کے لحاظ سے بات نہیں کرتے، تعلیمات کے حوالے سے بات نہیں کرتے، اپنے آپ کو تزکیہ نفس کے حوالے سے بات نہیں کرتے، تو یہ سب لوگ بیکار ہیں، ان سے دوستی کو فائدہ نہیں بلکہ نقصان۔ تو دیکھیں کردار سازی کے حوالے سے مردوں کے لحاظ سے بھی کہ ان کے علماء کے پاس جائیں، بیٹھیں۔ یہاں پر بھی ہوتا ہے، ہمارے مولانا غلام علی وزیری صاحب اکثر ان کا درس نہیں بھی ہوتا تو یہاں پر آ جاتے ہیں، اور یہاں پر اکثر گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں، اور اپنی معرفت کی باتیں، اپنے ذاتی تجربات، علماء مجتہدین نجف کے واقعات ادھر ادھر سناتے ہیں کہ ماحول ایک بنتا ہے اور اس کا پھر اثر ہوتا ہے۔ تو مجالست جو ہے وہ کافی ضروری ہے۔ تو کہا جاتا ہے نا کہ دیکھیے اگر مشک بیچنے والے کے پاس، خوشبو بیچنے والے کے پاس انسان اگر بیٹھے تو یا دو ہی صورتیں، یا تو خوشبو کو خرید لے گا یا کم سے کم اس کے پاس سے ضرور خوشبو آنے لگے گی اتنی دیر جو وہاں پر اس کی دکان پر جا کر بیٹھا۔ کہا جاتا ہے نا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا، یعنی کسی بھی اچھے شخص کے پاس جو ہے وہ اس کی صحبت میں وقت گزارنا 100 سال کی ایسی عبادت سے بہتر ہے کہ جس میں ریاکاری کا نام و نشان نہ ہو، اس سے بھی کہیں زیادہ بہتر ہے تھوڑا سا وقت اس کے ساتھ لگانا۔ دیکھیے عام طور پر اگر کوئی شخص ڈاکٹر بنتا ہے تو کیا گھر پہ کوئی کتابیں ڈاکٹری کی پڑھ کے بن سکتا ہے؟ نہیں، اس کو ان اپنے جیسوں کے ساتھ، ان میڈیکل کے افراد کے ساتھ، ان طالب علموں کے ساتھ 5-6 سال گزارنا پڑتے ہیں، ان کے ساتھ رہنا پڑتا ہے کہ ان کے ساتھ رہ کر اتنا کچھ پڑھ لے، اور پھر اس کے بعد اس کو ڈگری دی جاتی ہے، پھر فوراً ہی وہ علاج کے قابل نہیں ہوتا، بلکہ علاج کرنے کے، بلکہ پھر وہ ہاؤس جاب اس کو کیا جاتا ہے، سینئر ڈاکٹرز کی مصاحبت اور مجالست اس کے ساتھ کروائی جاتی ہے کہ ان کے ساتھ رہ کر سیکھے۔ کیوں آخر کہا جاتا ہے کہ مساجد کے اندر نماز پڑھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے؟ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہاں پر نیک لوگ وہاں پر آتے ہیں، نیک لوگوں کی مصاحبت وہاں پر ہوتی ہے۔ تو دیکھیے پہلے ہوتا تھا خاندانوں کے اندر بھی جو ہے وہ بزرگ ہوتے تھے، حکمت آمیز باتیں کرتے تھے، لوگ ان کے پاس جا کر ٹھہرتے تھے۔ اب بزرگ اس سے خالی ہو گئے ہیں، روحانیت بھی ان کے پاس نہیں ہے، معلومات دینے کے حوالے سے بھی کچھ نہیں ہے، بلکہ بچے ہی ان کو سکھانے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں۔ بزرگ اکثر بے تربیت نظر آتے ہیں گھروں میں، بے عمل ہیں، بے علم بھی ہیں۔ تو دیکھیے اگر انسان کی صحبت صحیح نہیں ہوگی، مثلا آپ کی سہیلیاں اچھی نہیں ہیں یا دنیا دار طرح کی ہیں، مرد حضرات ہیں ان کے بھی دوست اب اسی طرح کے ہیں،
تو دیکھیے وہ کہا جاتا ہے نا کہ اگر آپ چور کے ساتھ رہیں گے تو خواہ آپ چوری نہ کریں تب بھی کچھ نہ کچھ ہیرا پھیری کرنے ہی لگیں گے. جھوٹے کے ساتھ رہ کے اگر آپ جھوٹ نہیں بھی بولیں گے بالفرض، اول تو ہونے کا بہت امکان ہے جھوٹا، لیکن نہیں بھی اگر ہوں گے تو کم سے کم مبالغہ اور اس طرح کی چیزیں کرنے کے آپ عادی ہو جائیں گے. نیک افراد کے ساتھ رہنے کے بہت زیادہ فائدے ہیں. آپ کسی بھی قیمت پر آپ اپنی ایسی سہیلیاں جو ہے کوشش کر کے ڈھونڈ کر بنائیں، پھر ان کے ساتھ اسی سلسلے میں تزکیہ نفس کے حوالے سے بات کریں، ان کے ساتھ مسلسل اٹیچ رہیں. کوئی آپ کی اندر کوئی کمی بھی ہوگی تو اس کی مدد سے دور ہوگی، اس کے اندر کوئی کمی ہوگی آپ کی مدد سے دور ہوگی. دونوں ایک دوسرے کی غلطیوں کو بھی پوائنٹ آؤٹ کریں گے، اصلاح کریں گے. حتیٰ کہ جو مصلح اور بہترین دوست ہوتے ہیں وہ اپنے رشتہ دار، اپنے جو دوست ہوتے ہیں، دوستوں کے رشتہ دار، ان کے بچے، ان کے متعلق بھی خیر خواہی کا جذبہ رکھتے ہیں کہ ان کا بھی کوئی عمل غلط نہ ہو، ان کے ساتھ بھی یہ نہ ہو، اس کو امر بالمعروف کریں گے، نہیں یہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے، آپ یوں کر لیجئے وہ کر لیجئے. تو بہت فرق پڑتا ہے. تو ماہ رمضان سے حاصل شدہ تقویٰ کسی اچھے نیک اور بہترین دوست کے ساتھ مسلسل اگر انسان رہے یا چند ایسے دوست بنا لے، ایک گروپ آپ خواتین کا ایسا بنا لیں، ایک دوسرے کو بلائیں، ایک ایسے پروگرام رکھیں، گھروں پہ میٹنگ رکھیں، کچھ تو آگے خدا کے لیے آگے بڑھیں. ورنہ وہیں پر کولو کے بیل کی طرح سے جو ہے بس وہی مخصوص رٹے رٹائے کچھ اعمال آپ انجام دیں گے، اس کے بعد پھر وہی پرانی زندگی پہ لوٹ جائیں گے. جیسے میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا 100 سال بھی اگر رمضان کے اسی طرح سے آ کر گزر جائیں تو کوئی رتی برابر تبدیلی واقع نہیں ہوگی. تو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. دیکھیے کیوں دیندار افراد سے شادی کرنے کا حکم ہے کہ دیندار کوئی شخص ہو یا کوئی دیندار عورت ہو، ان کا ہر وقت کا ساتھ ہوتا ہے. نیک صحبت جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے کہ کسی نیک انسان کے ساتھ رہے تو ایک دوسرے کی کمیاں دور ہوتی ہیں اور ایک دوسرے کے نقائص کے اوپر جو ہے وہ اس لحاظ سے نگاہ ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے کہ نیک لوگوں کی مجالست اور جو صحبت ہے یہ یعنی مفہوم روایت کا کہ یہ اصلاح کی طرف جو ہے وہ لے جاتی. انسان اس کی اپنی بھی اصلاح ہو جاتی، ان کے ساتھ رہ کے عمل کے اندر بہت تبدیلی اس کے واقع ہو جاتی. اور بہت سے افراد جو اس طرح کے نیک افراد ہوتے ہیں بہت زیادہ ان کے ساتھ رہنا بھی ضروری نہیں ہوتا. بعض کا اتنا زیادہ طبیعتوں میں نفوذ ہوتا ہے کہ بہت کم مدت میں بھی وہ دوسروں کو تبدیل کر سکتے ہیں. تو اور اسی طریقے سے اگر کوئی برا دوست ہے تو کہ پاک و پاکیزہ دودھ کا پورا ایک برتن وہاں پہ رکھا ہوا اور ایک قطرہ اس کے اندر جو ہے شراب کا گر جائے یا پیشاب کا گر جائے تو پورے کے پورے دودھ کو نجس کر دے گا. رمضان بہت سو کا تو آج سے شروع ہو گیا، کچھ کا کل سے شروع ہوگا. دیکھیے رمضان کے شروع ہونے سے پہلے یہ ہے کہ انسان لوگوں کے حقوق واپس کرے. یہ ایک بہت اہم بات ہے. کچھ خصوصیت کے ساتھ کچھ چیزوں کی آپ کو عادت ڈالنی. لوگ چیزیں لے کے رکھ لیتے ہیں، قرضے واپس نہیں کرتے ہیں، لوگوں کے حقوق آپ کے ذمے پر ہوتے ہیں. یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ آیت اللہ علی آقا قاضی فرماتے تھے کہ کسی شخص کا ایک حق بھی اگر آپ کی گردن پر ہے تو وہ روحانیت کے ایک باب کو بند کر دے گا. ایک حق بھی اگر آپ کی گردن کے اوپر کسی کا ہے، کسی کا کوئی پیسہ آپ نے واپس نہیں کیا، کوئی کتاب واپس نہیں کی، کوئی سامان لے کر آئے واپس نہیں کیا، قرضہ واپس نہیں کیا، کوئی بھی ایسی چیز کہ جو آپ نے کسی کا کوئی نقصان کیا ہے، کوئی حق آپ کی گردن پر ہے، جتنے حق گردن پر ہوں گے وہ روحانیت کے اتنے باب بند کرتے چلے جائیں گے. روحانیت کے جتنے باب بند ہوں گے اتنا ہی تقوی کے اندر کمی واقع ہوگی، اور رمضان سے حاصل شدہ تقوی وہ محفوظ نہیں رکھ پائیں گے آپ، کیونکہ اکثر و بیشتر تو دروازے آپ نے بند کر دی. تو دیکھیے تمام لوگوں کے جو اموال ہیں نا وہ سب خدا ہی کے مال ہیں، اللہ نے استعمال کرنے کے لیے لوگوں کے ہاتھ میں دی. اللہ کے مال کو دبا کر آپ کیسے جو ہے وہ اس کو راضی کر سکتی ہیں؟ اور خدا نے اپنی رضا کو لوگوں کے رضا میں بھی قرار دیا. یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کے بندے آپ سے راضی نہ ہوں، ان کی چیزیں آپ نے واپس نہیں کرتی ہوں اور پروردگار آپ سے راضی ہو جائے؟ یہ ممکن نہیں. رسالت الحقوق جو چوتھے امام کا باقاعدہ ان کے اقوال پہ مشتمل رسالہ ہے، وہ آپ جا کر پڑھیں کہ اس میں حقوق جس انداز سے جو ہے وہ بتائے گئے. تو اس ماہ رمضان کے اندر ایک سٹیپ فارورڈ ہونے کے لیے ایک چیز آپ اور بھی ہے کہ کسی ایک ناراض رشتہ دار کو آپ راضی کریں.
تعلقات آپ کے بحال ہو جائیں گے. یقین کیجئے کوئی مشکل کام نہیں ہے, صرف بیچ میں اپنی کچھ انانیت آڑے آئی ہوئی ہوتی ہے جس کی وجہ سے تعلقات خراب ہوتے ہیں. صرف ایک یا دو فون کال پر آپ کے تعلقات بہتر ہو جائیں گے, ایک کھانے کی یا افطار کی دعوت سے تعلقات بہتر ہو جائیں گے, ایک معمولی سے تحفے پر بھی آپ کے حالات بہتر ہو جائیں گے. اتنی معمولی سی انویسٹمنٹ کر کے. ایک صاحب بتا رہے تھے کہ ان کے آفس کا جس جگہ آفس تھا وہاں پر جو چوکیدار تھا وہ ان صاحب کے پیون کو جو ہے جو سامان لاتا لے جاتا تھا اس کی سائیکل کھڑی ہونے نہیں دیتا تھا وہ. تو اس نے کیا کیا کہ روزانہ جو سموسے آفس والوں کے لیے لاتا تھا وہ ایک سموسہ اس چوکیدار کے ذمے کر دیتا تھا. یقین جانی کہ اس سے پہلے کتنی بار وہ ریکویسٹ کر چکا تھا مجھے سائیکل کھڑی کرنے دو, لیکن وہ نہیں کھڑی کرنے دیتا تھا. چوتھے سموسے پر اس نے اجازت دے دی. تو بعض اوقات بہت کم کام کر کے آپ لوگوں کو راضی کر سکتے ہیں. بہت سے بزرگ ایسے ہیں, بہویں ایسی ہیں کہ آپ بہت چھوٹی چیز اگر کریں گی تو آپ کی ساس آپ سے راضی ہو جائیں گی. معمولی سے ان سے فون کال پہ آپ راضی ہو سکتی ہیں. کسی آتے جاتے آپ کو ان سے صرف اجازت لے لیں کہ میں فلاں جگہ پہ جا رہی ہوں, ان کو اطلاع کر دیں. کبھی کبھار بوڑھے افراد ہیں, عام طور پر ساتھ جانا بھی ہر وقت پسند نہیں کرتے ہیں, لیکن آپ ان سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں. ہو سکتا ہے کہ 3 4 5 مہینے میں ایک دفعہ کبھی آپ کے ساتھ چلی جائیں تو ساتھ لے جائیں, زبردستی بھی تھوڑا بہت ان کے ساتھ کر لیں. بہت کم آپ کو کرنا پڑے گا, اس کے ریٹرن میں آپ کو بہت کچھ ملے گا. ہم یہ دیکھتے ہیں ہم وہ بہت معمولی اور چھوٹی چھوٹی چیزیں کرنے پر تیار نہیں ہوتے. تو ایسے کوئی ناراض رشتہ دار ہے تو اس رمضان کے اندر خاص طور پر رد مظالم کے اندر ایک لحاظ سے یہ چیز آ سکتی ہے. چاہے وہ آپ اس کی کوئی دعوت کر دیں, کوئی تحفہ اس کو دے دیں, کسی بھی طور پر کوئی کتاب تحفے میں دے دیں. البتہ یہ ضرور ہے کہ بات یاد رکھیے کہ ہماری یہ والی کتاب آئینہ مت دیجیے گا اس کو تحفے میں, کیونکہ اس کے اندر یہی بیان کیا گیا کہ کیا میں ذلیل ہوں, کمینہ ہوں اور فلاں ہوں, اس میں کچھ علامت بتائی گئی ہیں. تو آپ یہ کتاب جب کسی کو تحفے میں کوئی دیتا ہے تو سوچتا ہے کہ اچھا مجھے یہ سب چیزیں سمجھتا ہے کہ اپنا چیک کرو تمہارے اندر یہ چیزیں. خیر, تو ایک اس سلسلے میں ایک اور بھی چیز ہے, ایک نماز رد مظالم بھی کہلاتی ہے. 4 رکعت کی نماز ہے جو 2 سلاموں کے ساتھ پڑھی جاتی ہے. یعنی اس کو روایات کے اندر یہ بات آئی ہے کہ پڑھنے جو اس کو پڑھے گا تو پروردگار عالم اس کے مطالبہ کرنے والوں کو پروردگار میدان قیامت میں راضی کر لے گا, خواہ ان کی مقدار اور یا تعداد صحرا کے ریت کے ذروں کے برابر ہی کیوں نہ ہو. اور اس کو پڑھنے والا ہی جو 4 رکعت اس طرح کی نمازیں جو 2 رکعت کر کے پڑھی جائے گی, اس کو یہ پڑھنے والا ان افراد کی جماعت میں شامل ہوگا کہ جو سب سے پہلے جنت میں جانے والوں میں سے ہوگا. تو بہرحال ایک یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ ہر مہینے کم سے کم یہ والی اگر یہ نماز رد مظالم ہے, باقی آپ تفصیل تو اس کے اندر پڑھتی رہیں گی, کتابوں کے اندر بھی یہ مل جائے گی جو مستحب نمازوں کی جو کتابیں ہیں. تو دیکھیے اس کے اندر اچھا اسی طرح سے رد مظالم کوشش کریں گے. دیکھیے جو حقوق گردن کے اوپر رہتے ہیں نا, اس سے دیکھیے روحانیت کے ابواب بند ہوتے ہیں اور تقوی کے اندر مسلسل کمی ہوگی. وہ آپ کو تقوی ایک لحاظ سے اس طرح کہا جاتا ہے نا, گوند لگا دی جائے کسی چڑیا کے پروں پہ تو اڑ نہیں پائے گی, کچھ پر کاٹ دیے جائیں تو جانور جو پرندہ جو اڑ نہیں پاتا ہے. تو وہ والی کیفیت ہو جاتی ہے اس کے اندر کہ اگر لوگوں کے حقوق آپ کے ذمے ہیں تو آپ اس سے آگے بڑھ نہیں پاتے. تو رد مظالم کے کچھ پیسے جو بھی آپ کی حیثیت کے مطابق ہوں وہ آپ صدقہ کیا کریں. اور اس کے اندر بس اس میں یہ کہ سارے مجتہدین احتیاط واجب لگائیے کہ رد مظالم کرتے وقت یا صدقہ کرتے وقت آپ حاکم شرع یا اس کے نمائندے کی اجازت لے لیں. حاکم شرع یا اس کے نمائندے کی اجازت تقریباً سارے ہی مجتہدین احتیاط واجب اس میں لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اجازت لینی چاہیے اور یہ بات ضروری ہے. اور آیت اللہ وحید خراسانی یہ فرماتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ اپنے لیے رد مظالم دیا جائے بلکہ مرحومین کی طرف سے بھی آپ رد مظالم دیا کریں. مرحومین کی طرف سے رد مظالم. دیکھیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو صاحب معرفت افراد ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ بعض ہماری ایسی مشکلات ہوتی ہیں جو ختم ہونے والی نہیں ہوتی یا جس کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا ہوتا. تو یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ ہمارے کچھ مرحوم آبا و اجداد ہو سکتا ہے کہ ان کے کچھ اعمال ایسے ہوں جن کے اثرات نسلوں کے اندر نمودار ہوتے ہیں. کچھ ان سے ایسی غلطیاں ہو گئیں. دیکھیے ہیروشیما و ناگاساکی کے اوپر بم گرایا تھا
تو اس کے بعد اب تک نسلوں کے اندر بہت سے افراد معذور پیدا ہوتے ہیں، یعنی اس کے اثرات نسلوں کے اندر، چاہے ان کا قصور بھی نہ ہو. اب کہیں گے بھئی ان لوگوں کا جو بعد میں پیدا ہونے والے ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ تو پتہ چلا کہ کچھ اور افراد نے یہ کام کیا تھا جس کی وجہ سے ان کو یہ بھگتنا پڑ رہا. ٹھیک ہے، ان کو جو آخرت ہے اس کے اندر اجر دیا جائے گا. تو کچھ ایسی مشکلات ہوتی ہیں جس سے ہم نکل نہیں پا رہے ہوتے، بار بار کچھ ختم نہیں ہو رہی ہوتی مصیبتیں. تو کچھ آباء و اجداد کی کچھ ایسی غلطیاں، آپ ان کی طرف سے بھی صدقہ دیا کریں، آپ ان کی طرف سے بھی رد مظالم نکالا کریں تاکہ ان کا وہ گناہ معاف ہو جائے اور آپ تک پہنچنے والے اس کے جو آثار ہیں تکالیف کے وہ بھی ختم ہو سکیں. یہ بہت اہم بات ہے کہ جس کو دماغ کے اندر رکھنا چاہیے. تو یہاں تک علماء فرماتے ہیں کہ جس کی طرف لوگوں کا عام طور پر دماغ نہیں جاتا کہ رد مظالم کی اپنی جائیداد میں سے 1/3 حصے میں سے وصیت بھی کر کے جائیں رد مظالم میں کچھ دینے کی. انسان کو اپنی جائیداد میں سے 1/3 کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی کام میں وصیت اس کی کر سکتا ہے. اپنی زندگی میں تو جتنا چاہے خرچ کر سکتا ہے، لیکن اگر آپ وصیت لکھ کے جا رہی ہیں تو 1/3 میں سے آپ یہ وصیت کر کے جائیں کہ اتنا پیسہ رد مظالم میں نکالا جائے. یہ بہت اہم ہے. اور یہ بھی دماغ میں بات رہنی چاہیے کہ ابھی جو اس سے پہلے ذکر کیا تھا کہ حاکم شرع کی اجازت ضروری ہوتی، تو اب آپ کہیں گے کہ بہت سے رد مظالم تو ہم بغیر ان کی اجازت کے دے چکے ہیں. تو آپ اب بھی ان دیے گئے رد مظالم کی اجازت لے سکتے ہیں کہ میں نے جو آپ کسی بھی مجتہد کے وکیل کے پاس جائیے اور اس سے کہیے کہ ہم نے جو اس سے پہلے رد مظالم دیے ہیں اس طرح سے بغیر آپ کی اجازت کے، اس کی اب اجازت دے دیں. تو اب آپ اجازت لے کے اس پچھلے دیے گئے رد مظالم کو ٹھیک کر سکتی ہیں. اچھا، دوسری بات ہے کہ غریب ہی کو دینا ہوتا ہے رد مظالم. اس میں مختلف پروجیکٹس ہیں، مسجد میں، مدرسے میں، اور اس طرح کی چیزوں کے اندر نہیں دے سکتے، غریبی کے ہاتھ میں جانا چاہیے. اور سید کو بھی رد مظالم دیا جا سکتا ہے، غیر سید کو بھی رد مظالم دے سکتا ہے. تو اس حد تک ہے یہ رد مظالم کا معاملہ کہ آیت اللہ سید دست غیب شیرازی، ان کی پوری کتاب مظالم کے اوپر، آپ ضرور لے کے اس کو پڑھیں. کتاب تو نہیں، ان کی تقاریر کا مجموعہ ہے مظالم. کہ انسان بہت سے چیزیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ آپ دوسروں کے اوپر ظلم کر دیتی ہیں اور ان سب کے اثرات ہوتے ہیں آپ کی زندگی پر. اور اسی کے اعتبار سے تقویٰ کم ہوتا ہے. جتنے حقوق لوگوں کے گردن پہ ہوں گے اتنا ہی روحانیت کے ابواب بند ہوں گے، اتنا ہی تقوی کے اندر کمی ہوگی. تو رمضان اور یہ سب کچھ بھی آپ نیکیاں حاصل کرتی جا رہی ہیں لیکن روحانی طور پر بڑھ نہیں پائیں گے آگے. تو ان ذرائع سے کہ ان تمام لوگوں کے حقوق بھی اتاریے اپنی گردن سے تاکہ وہ روحانیت کے جو ابواب بند ہیں وہ آپ کے لیے کھل جائیں. اور یہ بھی کہا کہ روایتوں میں آیا، دست غیب نے بھی لکھا کہ جتنے مظالم بڑھیں گے پل صراط کی تاریکی اتنی بڑھتی چلی جائے گی. اور پھر ایک موقع ایسا آئے گا کہ پل صراط انتہائی بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے بھی زیادہ تیز. اس کی کچھ تشریحات الگ بھی ہیں، لیکن بہرحال یہ کہ انسان کو یہ جتنے، سوچیے آپ کہ جتنے مظالم بڑھیں گے اتنے پل صراط کے اوپر تاریکی بڑھتی چلی جائے گی. یہاں تک کہ سید دست غیب نے لکھا کہ کچھ روایت میں یہ بھی ہے کہ انسان اپنے پاؤں کے انگوٹھے تک کو نہیں دیکھ سکے گا، اتنی تاریکی ہوگی وہاں. تو اس جگہ، اس تاریک جگہ پر، اس جگہ پہ کیسے چلے گا؟ بہرحال اس کی کچھ تعبیرات اور بھی ہیں اس کو قطع نظر کرتے ہوئے اس سے. تو بہت ساری دیکھیے چیزیں ایسی ہیں جو امانتاً بھی آپ کے پاس ہوتی ہیں. امانت کا معاملہ بھی دیکھیے اتنا سنگین ہے کہ اس کو استعمال نہیں کر سکتے. بہت سے لوگ گھر میں رکھی ہوئی ہے، اپنے پاس حفاظت سے رکھی ہوئی، لیکن خود بھی اس کو استعمال کرنے لگتے ہیں. نہیں، نہ اس کو خراب کر سکتے ہیں امانت کو، حتیٰ کہ اس امانت کو مزید اچھا بھی نہیں کر سکتے. مثلا کسی نے کوئی کتاب آپ کو دی امانتاً کی اپنے پاس رکھ لیں، آپ نے کہا کہ یہ ایسی لگ رہی ہے، ایسا کرتا ہوں میں اس کے اوپر جلد چڑھوا دیتا ہوں. نہیں، یہ بھی نہیں کر سکتے. کیا تو اسے اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب 100% مالک راضی، آپ کو پتا ہے کہ مالک راضی ہوگا اس عمل سے، تو ایک الگ بات. ورنہ اس کو نہ خراب کر سکتے ہیں نہ اچھا کر سکتے ہیں. جائز نہیں، حرام ہے آپ کے لیے. اسی طرح سے کوئی اگر کوئی امانت رکھواتا ہے تو آپ اس کے ضامن ہو جاتے ہیں. یعنی اگر آپ نے کوتاہی کی تو آپ ضامن. مثلا آپ نے کسی نے کتاب رکھوائی، آپ نے ایسی میز پہ جا کے ڈال دی، یا کسی ایسی جگہ کہ جہاں بچے آئیں گے پھاڑ دیں گے، کوئی ایسی چیز ہے کہ جو بہت آرام سے گر کے ٹوٹ سکتی ہے، آپ نے لاپرواہی میں وہاں رکھ دی، تو آپ ضامن ہیں، آپ کو اس کا ضمان دینا پڑ سکتا ہے. آپ کہیں گے بھائی میرا تو کوئی قصور نہیں. تو اسی طریقے سے مائیں ہیں، کتنے میں وہ بتا رہا ہوں کہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو مظالم، لوگوں کے حقوق ہماری گردنوں کے اوپر آ جاتی ہیں، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہاں کہاں حق آ رہا. مثلا مائیں اپنے بچوں کو مارتی ہیں، بچوں کو مارنے کا مسئلہ کتنا زیادہ آپ کو پتا ہے کہ ٹیڑھا ہے.
ولی کی اجازت وغیرہ کی ماں کو کیونکہ اجازت نہیں ہے، صرف ولی کو اجازت ہے، جو باپ یا دادا ہیں وہ بھی بچے کی مصلحت ہو تو اس طرح سے مار سکتے ہیں کہ دیت واجب نہ ہونے پائے. تو ماں جس طریقے سے مار رہی ہے اور نشانات بچے کے گال پہ اور جسم کے اوپر پڑ رہے ہیں تو یا تو معافی مانگنی پڑے گی بلوغ کے بعد، یا مثلا دیت کو ولی سے معاف کروانا پڑے گا، یا بچے بالغ ہو گئے تو ان سے معاف کروانا پڑے گا. اسی طرح سے کوئی نقصان کیا ہے کسی کا تو اس کا ہمیں زیمان ادا کرنا. یہ نہیں کہ ہاں 20 سال پہلے ہم نے فلاں کسی کا نقصان کر دیا تھا، نہیں، اب بھی آپ کی ذمہ داری کیا یا تو اب اس کو ڈھونڈ اس تک وہ چیز پہنچائیں یا اس سے معاف کروائیں یا مثلا رد مظالم وغیرہ نکالیں. کتنی آرام سے ہوتا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ عام طور پر گاڑیاں چلا رہے ہوتے ہیں، کسی جگہ کوئی گاڑی کھڑی کی اسے ٹکراتے ہوئے چلے گئے، ڈینٹ ڈالتے ہوئے چلے گئے، کوئی اور اس کو نقصان پہنچاتے ہوئے چلے گئے، اس کا شیشہ ٹوٹ گیا مثلا اور تیزی سے گاڑی بھگاتے ہوئے چلے گئے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ ان سب چیزوں کے آپ مسئول اور ذمہ دار ہو جاتے ہیں، چھوڑ نہیں سکتے ہیں، اور اتنی سب چیزیں بڑھتی چلی جاتی ہیں پچھلی زندگی میں. جب تک آپ پورا نہیں کریں گے اسے گناہ بھی لکھے جاتا رہتا ہے کہ آپ نے اس تک حقیقی مالک تک وہ چیز کیوں نہیں پہنچائی. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ دیکھیے ساری باتیں جتنی بھی چیزیں ہیں جب بھی علماء ایک جملہ بیان فرماتے ہیں کیسے آپ کو پتہ چلیں گی. ضروری ہے کہ سیرت معصومین کا مطالعہ لازمی طور پر آپ کرتی رہیں تاکہ آپ کو یہ پتہ چلتا رہے کہ کس موقع پر ہمارے ائمہ نے کیا کیا تھا، تو وہی موقع جب آپ کے سامنے آ جائے تو آپ کے سامنے ایک لاہ عمل رہے. بعض اوقات یہی ہوتا ہے نا کہ ہم نے کیونکہ مطالعہ بہت کم ہے لوگوں کا، بلکہ ہے ہی نہیں، ختم ہے. اور جب سے کمپیوٹر وغیرہ آئے ہیں تو لوگ کتابوں سے اور ہی دور ہو گئے ہیں. وہ تو اچٹتی پچٹتی غلط سلط معلومات، وہ جو اس کے اوپر جو دوسرا ان کو پیسٹ کر دیتا ہے، جو فیس بک کے اوپر ادھر ادھر لے جا کے دیکھ لیتے ہیں، سوچتے ہیں بس یہی بات صحیح ہے جو اس کے اندر کہی جا رہی. ڈس انفارمیشن اس وقت عراق کے لحاظ سے جتنی زیادہ پھیلائی جا رہی ہے، باقاعدہ پورے مشن اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، بڑے بڑے نشریاتی ادارے بالکل غلط انفارمیشن آپ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، لیکن لوگ کیا ہے خوف زدہ اور دہشت زدہ ہو کر اس لحاظ سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو وہ کہہ رہے ہیں بس اس کے اوپر ہمیں وہ کرنا ہے. تو دیکھیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اپنا ذاتی اور حقیقی مطالعہ اپنے سورسز سے وہ آپ حاصل کریں. یہی وجہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ کم سے کم اگر ممکن ہو سکے تو جیسے بہار الانوار ہے، اس میں اگرچہ ساری کتابیں تو نہیں 10-11 جلدوں کا ترجمہ ہوا ہے لیکن وہ آپ پڑھیں. اور آیت اللہ علی آقا قاضی جو فرماتے تھے وہ تو کہتے تھے کہ تاریخ اسلام کو ہر مومن کو کم سے کم پیغمبر اسلام کی ولادت سے لے کر 260 ہجری تک کم سے کم ضرور مطالعہ کرنا چاہیے. آپ سیرت معصومین ہیں ان کی کتابیں وغیرہ خریدیں. مختصر ابتدائی طور پر تو نقوش عصمت وغیرہ جو کہ نسبتاً مختصر بھی ہے وہ آپ لے کے علامہ ذیشان اظہر جوادی کی پڑھنا شروع کر رہے ہیں تو بہت ساری چیزوں کو آپ سے واقفیت ہوگی. ان کی سیرت، پھر احسن المقال ہے اور اس طرح کی اور کتابیں ہیں اور بہار ہے، یہ آپ اپنا مطالعہ بڑھیں گے تو آپ جب سیرت کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مثلا رشتہ دار گھر پہ لڑنے کے لیے آ جائے تو چوتھے امام کا کیا طریقہ کار تھا آپ کو یاد آ جائے گا. فلاں موقع پر امام نے کیا کیا تھا، فلاں موقع پہ کسی نے کوئی تکلیف پہنچائی تھی تو امام نے کیا کیا تھا. ہر موقع کے لیے آپ کو امام کا وہ واقعہ سیرت کا پہلو یاد آ جائے گا اور آپ اس کو کریکشن کر دیں گے. یہ بہت اہم بات ہے. اسی طریقے سے روزانہ آپ کی ذمہ داریوں میں سے ایک ہے کہ کم سے کم 10 فقہی مسئلے تو علی الخصوص اس رمضان سے ہی آپ اس کی عادت ڈالیں. آپ کی ایک سائڈ ٹیبل ہونی چاہیے، جسے میں نے پہلے بھی کہا تھا، ایک چھوٹا ایک ٹیبل لیمپ وہاں پر ہونا چاہیے تاکہ دیگر لوگوں کی نیند ڈسٹرب نہ ہو. اور آپ سونے سے پہلے لازمی وہاں پر چند ایک کتابیں، ایک چھوٹا قرآن کہ آپ ایک صفحہ اس کا پڑھ لیں، 5-7 منٹ میں وہ صفحہ پڑھ لیا جائے گا. توضیح المسائل یا اس طرح کی کوئی اور کتاب مسائل کی وہ آپ اٹھا کر پڑھ لیں کہ روزانہ 10 اگر مسئلے بھی سونے سے پہلے پڑھ لیں گے کتنی 5 منٹ کے اندر پڑھے جائیں گے 10 مسئلے. تو اتنا بھی انسان اگر اتنا سہل پسند اور عیش پرست ہو جائے کہ وہ روزانہ کی اپنی اس طرح کی معلومات بھی حاصل نہ کر سکے تو پھر پوری زندگی جہالت کے ساتھ گزارے گا اور آخرت میں جب جائے گا تو اسے پتہ چلے گا کہ میں کتنا مجھے نقصان ہو گیا. دیکھیے مسائل فقہ سے واقفیت یوں بھی بہت ضروری ہے کہ زیادہ ان افراد کے اوپر ہوتا ہے. یعنی باقاعدہ مجھے تو بڑا ذاتی طور پر بڑا افسوس ہوتا ہے کتنے بزرگ ایسے ہیں کہ جو اپنی قضا نمازیں پڑھ رہے ہیں اور 20-30 سال کی قضا نمازیں پڑھ چکے ہیں لیکن مسائل فقہ سے جہالت کی وجہ سے وہ پڑھی جانے والی اب نمازیں وہ بھی باطل کیونکہ وضو صحیح نہیں، کیونکہ نمازوں کی کچھ ایسی غلطیاں جس سے نماز باطل ہو جاتی. تو اپنی جہالت کی وجہ سے انسان اتنی محنت بھی کرتا ہے، اضافی محنتیں کرتا ہے لیکن پھر بھی اس سے رہ جاتا ہے. تو اپنے عمل کو ٹھیک کرنا یہ بہت ضروری ہوتا ہے. قبولیت کا مرحلہ اس کے بعد آتا ہے. ایک عالم نے، بہرحال وہ شیعہ عالم دین تو نہیں تھے، غیر شیعہ عالم دین تھے، خود ان کا میں کسی جگہ پڑھ رہا تھا، کیا کہنے لگے کہ لوگوں کی جہالت یعنی مطالعہ نہیں، حج پہ بھی جاتے ہیں تو ذرا سا بھی کچھ پڑھ کے نہیں جاتے.
کہہ رہے میں مینا کے میدان میں موجود تھا اور میں مرد حضرات بھی بیٹھے ہوئے تھے, خواتین بھی بیٹھی ہوئی تھیں. میں جاتے ہوئے کہہ کے گیا کہ آپ سب لوگ اپنا حلق کروا لیں, پھر میں آتا ہوں تھوڑی دیر میں, پھر ہم آگے کے مسائل بتائیں گے آپ. واپس آیا تو مردوں کے ساتھ تمام عورتیں بھی گنجی ہو کر بیٹھی ہوئی تھیں. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ آج سے 20-30 سال پہلے کا کوئی وہ واقعہ بتا رہے تھے کسی اپنے کاروان کا. تو اگر انسان واقعی اس کا پورا عمل بھی جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے اپنی جہالت کی وجہ سے. انہی صاحب نے وہ دوسرا واقعہ بھی اپنے کتاب کے اندر لکھا ہے کہ کسی کو ہم نے دیا کہ ان کو کچھ پڑھنے کے لیے پڑھنا آتا ہے, تو طواف کی دعائیں وہ شخص پڑھ رہا تھا اور اس کا ترجمہ بھی پڑھتا جا رہا تھا. تو کہتے لوگوں کو اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ پڑھتا ہوا جا رہا ہے طواف کی دعائیں, اور اس کے آخر میں لکھا ہوا تھا جہاں طواف کی دعائیں ختم ہو رہی تھیں اس میں آخر میں نیچے لکھا ہوا تھا ریاض سے چھپی. کتابوں کے لکھا ہوتا ہے نا کہاں سے چھپی ہوئے, تو سارا مجموعہ بھی طواف کے دوران ایک ساتھ مل کے آواز میں لگا کے آ رہا ہے ریاض سے چھپی. تو اب مسئلہ یہ کہ کہنے جہالت کی وجہ سے یعنی انسان کا کوئی عمل انجام بھی دے رہا ہوتا ہے بغیر معرفت کے, اسے کچھ پتہ ہی نہیں میں کیا پڑھ رہا ہوں, کیا فائدہ کیا ہے ان کا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے مطالعے کو بڑھائے, اپنے علم کو بڑھائے, مسائل کی معلومات کو بڑھائے. اور دیکھیے یہ بھی بہت اہم بات ہے کہ اگر کسی کو مثلا اس کی وضو صحیح نہیں ہے, نمازیں صحیح نہیں ہیں, بہت سارے افراد ہم جو یہاں پر آپ نہیں بیٹھے ہوئے دوسری جگہوں بیٹھ کے سنتے ہیں, وہ کیوں آخر یہ نہیں کرتے مثلا کسی 1 مہینے کے لیے 2 مہینے کے لیے فقط, ساری زندگی کے لیے نہیں کہہ رہے, کسی بھی ایک دینی طالب علم کو ایک عالم کی باقاعدہ کوئی ان سے جو ہے ٹیوشن پڑھ لیں. کسی طالب علم خود نہیں جا سکتے تو گھر پہ بھی بلوا سکتے ہیں, ورنہ اب تو اسکائپ اور اس کے اوپر بھی پڑھانے کی جو ہے وہ بہت سہولیات ہو گئی ہیں. لوگ اس سے بھی استفادہ اس وجہ سے کہ جتنے بھی یہ سب چیزیں ایجادات ہیں ان سے بھی آپ استفادہ کریں. کتنی دیر لگے گی, کتنے ٹائم لگے گا, مہینہ بھر لگے گا آپ کا وضو اور نماز اور واجبات وغیرہ کو ٹھیک ہونے میں, 2 مہینے لگ جائیں گے, اس سے زیادہ تو نہیں لگے گا نا. پھر تو معلومات اور جتنی بھی بڑھاتی رہیں, لیکن کم سے کم آپ کی بیسک جو عبادات ہیں وہ تو ٹھیک ہو جائیں. تو لوگ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فینسی گیجٹس اور جتنے بھی یہ ہیں ایک سے ایک ان کے پاس موبائل فون ہیں اور ایک سے ایک کمپیوٹر ہیں اور لیپ ٹاپ ہے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ان کے پاس اس لحاظ سے ہوتی ہیں, اور آئی پیڈس ہیں اور کیا کیا ہیں. لیکن جہاں دین کا معاملہ پیسہ خرچ کرنے کا آتا ہے وہاں پر ہم اچانک سے کنجوسی دکھانے لگتے ہیں. مثلا آپ گھر پہ اچھا سا ایک انٹرنیٹ کنیکشن جو ہے وہ لیں, مثلا کمپیوٹر پہ اسکائپ پہ پڑھنے کے لیے, تاکہ آواز نہ رکے, کچھ نہ ہو, پتہ چلا وہی آپ نے 250-300 والا پیکیج لیا ہوا ہے اور اس کے اندر کوئی چیز ہو ہی نہیں پا رہی ہے. باقی آپ ہر چیز کے اوپر اسراف پہ اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں, لیکن جو واقعتاً خرچ کرنے والی جگہ ہے وہاں پر خرچ نہیں کر رہے. تو اب آپ دیکھیں کہ پروردگار عالم کو دیکھیے صحیح عبادت مطلوب ہے, فارمیلٹی والی عبادت مطلوب نہیں. کتنی ایسی چیزیں اب تو دیکھیے دیکھا جائے تو واقعتاً جہالت کا کوئی عذر بھی آپ کے پاس نہیں رہا ہے, بلکہ کسی کے پاس بھی نہیں رہا. ایسا جو دور آ گیا, کتنے دینی مدارس ہیں اور ان کی کتنی ویب سائٹس ہیں. خود ہمارے تھوڑے عرصے بعد انشاءاللہ بہت اچھے انداز میں ایک ویب سائٹ لانچ ہونے والی ہے مدرسے کی بھی. اسی طریقے سے مثلا ویڈیو چینل ہیں, اور اس کے علاوہ مختلف جو ہیں فیس بک وغیرہ کے جو ہے اکاؤنٹس ہیں وہ بھی ہیں, جس سے آپ مسائل فقہ وغیرہ بہت پابندی کے ساتھ آپ کو روزانہ بھی اگر آپ اس کو ورک گردانی اس کی اگر اس لحاظ سے کریں ان پیجز کی, تو آپ کو کافی معلومات اس سے مل سکتی ہیں. اسی طرح سے مثلا مولانا شہریار آبدی کی shiaViews.com کر کے ایک ویب سائٹ ہے باقاعدہ, اور مسائل فقہ بہترین یعنی پوری توضیح المسائل انہوں نے ماشاءاللہ اس کے اندر بہت اچھے انداز میں پوری توضیح المسائل کو درس کی صورت میں اس کے اوپر ڈالا ہوا ہے. آپ اس کے اوپر جا کر سن سکتی ہیں. بہت آپ کو کہیں کہ جناب غسل کے فلاں مسئلے ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں, آپ جائیں ان کے سیکشن کے اندر باقاعدہ غسل والے اس کو کلک کر دیں, آپ سمجھ لیں مسئلوں کو. وہ پوری توضیح المسائل کو انہوں نے اس کے اوپر ڈال دیا ہے, بہت اچھا ہے. اسی طریقے سے مثلا جو درس فقہ ہے, درس اخلاق ہے, یہ آپ جو ویب سائٹس ہیں ان کے اوپر جا کر باقاعدہ سن سکتی ہیں. ضروری نہیں لوگ جو آج کل عدیم الفرصتی کے بہانے لیتے ہیں, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اور آنے جانا میں مشکلات ہو گئی ہیں, حالات بھی صحیح نہیں ہے, تو گھر میں مدرسہ چل کے آپ کے آ گیا ہے. اسی طریقے سے ویڈیوز ہیں کتنی اس کے اوپر, مولانا صادق حسن صاحب کی بے شمار اس کے اوپر ہیں. آپ پورے درس فقہ, درس اخلاق سب کچھ ان کے جو ہے سن سکتی ہیں. صادقحسن.com کے نام سے ان کے انآفیشیل پیج بھی, جس کے اوپر سارے ان کے دروس جو ہیں وہ موجود ہیں. کتنے اچھے اچھے اور دینی مدرسے ایسے ہیں جن کے اپنے پیج آپ باقاعدہ تحقیق کریں, نکالیں, ان کو ایڈ کریں, ان کے اوپر گاہے بگاہے جا کر دیکھیں.
ہر چیز موجود ہے، کتابیں موجود ہیں، DVDs بھی حتیٰ کہ اویلیبل ہیں، ہر کچھ تو موجود ہے. دیکھیں ہمارے ساتھ ایک اور بھی بڑا مسئلہ ہے کہ میں نے پچھلی مرتبہ بھی کہا تھا کہ بچوں کے سلسلے میں والدین کو ہم دیکھتے ہیں کہ دینی معاملات کے اندر ان سے بخل کرتے ہیں. پتہ نہیں میکڈونلڈ اور KFC اور کیا ہزاروں روپے مہینے کے ان کے اوپر خرچ کرتے ہیں، لیکن جہاں اس کو کوئی اس طرح کی کوئی چیز آئے، کوئی کتابیں لینی ہو، کوئی DVDs لینی ہو، کوئی اسٹیشنری، اس میں کبھی بھی بخل نہ کریں. ان کو بہترین سے بہترین چیز، بلکہ ٹیچر بھی اگر کوئی ان کے اوپر آپ لگوا رہے ہیں دینی تعلیم کے لیے، تو چاہے زیادہ پیسے خرچ کرنا پڑے اس کے لیے کوالٹی والا ٹیچر لگوائیں. دیکھیں مارکیٹ میں تو بہت سارے افراد ہیں نا جو بالکل ابتدائی دینی طالب علم ہیں، وہ بھی ہیں، اور جو ان سے اچھی کوالٹی جو علم کے اعتبار سے بڑھ گئے ہیں. اب ظاہر ہے کہ جو آدمی جس کا اسٹیٹس ہوتا ہے آپ کو اس کے مطابق جو اس کو ایک حق محنت جو ہے وہ دینا پڑے گا کہ آپ کے اوپر اتنا وقت جو ہے آپ کے بچے کے اوپر وہ لگا رہا ہے. تو اس معاملے میں دیکھیے بالکل بھی بخل نہ کریں، یہ دین کا معاملہ ہے. کیونکہ اور جب بھی روایتوں کے اندر بھی کہ اپنے کانوں کو واعظ و نصیحت اور تعلیمات اہل بیت سے انسان آراستہ رکھے، باقاعدہ اپنے کانوں کو مسلسل اس کے اندر، کیونکہ نفس دیکھیے آپ کے بہکانے کے لیے آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے، شیطان آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے، بری عادتیں جو بار بار گناہ کرنے کی وجہ سے راسخ ہو گئی ہیں ہمارے اندر وہ ہوا ہے. تو اس میں یہ تو نہیں ہوتا نا جیسے اور بیماریاں ہوتی ہیں، بلڈ پریشر کسی کو ہو گیا تو کیا ممکن ہے کہ صرف فقط ایک گولی صرف جو ہے وہ کھائے اور اس کا جو ہے وہ بلڈ پریشر ٹھیک ہو جائے؟ تو ایسا نہیں ہوتا. مولا بھی اپنے صحابی سے کہا کرتے تھے کہ مجھے کچھ واعظ و نصیحت کرو. وہ پریشان ہو جاتا تھا، وہ حیران ہو جاتا تھا کہ مقام جاتا تھا، لیکن یعنی دماغ میں یہی بات اس کو کہی جاتی تھی کہ بھائی جو بات یعنی واعظ و نصیحت کو سننے میں ہے، یعنی جو اسلام نے حکم دیا کسی یعنی خاص مصلحت کی وجہ سے دیا ہے کہ سننے سے بڑا اثر ہوتا ہے. آغا علی پناہ اشتہار جی جو الٹے ہاتھ پہ جو ہیں، ان کا درس اخلاق قوم میں بڑا مشہور تھا. یہ اس حد تک ہوتا تھا کہ یہ بیٹھتے تھے ممبر پہ آ کے اور رونا شروع کر دیتے، حتیٰ کہ بعض اوقات پورا درس ہی روتے روتے ختم ہو جاتا تھا. یعنی بہت فرق پڑتا ہے درس اخلاق وغیرہ کے اندر جانے سے. اور کچھ علماء باقاعدہ یہ بات فرماتے ہیں کہ درس اخلاق ایسے درس اخلاق بھی ہوا کرتے تھے کہ لوگ اپنے حال پر اس طرح سے دہاڑے مار مار کر روتے تھے جیسے کوئی جوان کی میت سامنے رکھی ہوئی اور کوئی جو ہے ماں اس کے اوپر، کوئی بوڑھی ماں اس کے اوپر جو ہے وہ رو رہی. اپنے حال کے اوپر ان درس اخلاق کو سن کر لوگوں کی ایسی حالت ہو جایا کرتی تھی. اور افسوس اب یہ ہوتا ہے کہ ہماری آنکھ سے ایک آنسو کبھی اپنی حالت زار اپنے گناہوں کو یاد کر کے نہیں نکلتا. دیکھیے کتنے ہمارے علماء ایسے ہیں کہ آیت اللہ سبزواری، سید عبدالعلی سبزواری، ان کے متعلق ملتا ہے کہ بہت سارے خود فرماتے تھے کہ مکاشفات عرفانیہ کے دوران توفیق الہی کو طفیل ایک دفعہ میں نے کربلا کے مناظر میں سے ایک منظر کا مشاہدہ کیا تھا، اور اس کے بعد سے پھر خود وہ کہتے تھے کہ جب بھی وہ منظر میری نگاہوں میں آتا ہے تو میں کانپ جاتا ہوں اور بے اختیار دہاڑے مار مار کے رونے لگتے تھے. یہاں تک کہ آیت اللہ سید عبدالعلی سبزواری اس وجہ سے بھی اور گناہوں کو یاد کر کے واعظ و نصیحت کی باتوں کو سن کر رو رو کے آنکھیں ضائع ہو گئیں، بینائی کھو بیٹھے تھے اپنی. تو دیکھیے یہ سب چیزیں اس انداز سے ہوتی ہیں کہ لیکن ہم ہیں کہ ہم عیش پرستی اور یہ سب چیزوں کے اندر جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں. تو یہی بات ابھی ہو رہی تھی کہ گھر میں دینداری کے فروغ کے لیے آپ کو چاہیے کہ اگر کسی شخص کے لیے ممکن ہو تو مال کو خرچ کرے. دیکھیے اگر ہم واقعتاً دیکھیں تو پچھلی مرتبہ بھی بات آئی تھی کہ بچوں کے لحاظ سے اسکولوں کی کتنی فیسیں ان کی ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ کالج یونیورسٹی وغیرہ کی کتنی فیسیں ہیں، اور کتابوں کی کتنی ہیں، اور ٹیوشنز کی کتنی ہیں، اور لانا لے جانا، اور پیٹرول اور ڈرائیور اور وقت اور اپنی نیندیں خراب کرنا، مائیں کس طرح سے اٹھتی ہیں، تیار ہوتی ہیں، ناشتے بناتی ہیں، کتنا پیسہ اس کے اندر پورا انوالو اور محنتیں انوالو ہوتی ہیں. لیکن اخلاقی اور روحانی اور دینی تربیت کے لیے والدین کتنی محنت کرتے ہیں آپ یہ بتائیے، اور یا کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں اس کے مقابلے میں. ہم یہ نہیں کریں کہ جتنا پیسہ اس پہ خرچ کرتے ہیں اتنا اس پہ بھی کریں، لیکن اگر کر بھی دیں تو کوئی ایسی بات نہیں کہ آپ کوالٹی والے ان کے لیے ٹیچرز رکھوائیں. آپ ظاہر ہے 500 روپے مہینہ پڑھانے اور جو گھر پہ ہر مہینے آپ کے آ رہا ہے 1000 روپے آپ اس کو دے رہے ہیں، تو وہ کیا کوالٹی والی آپ کو تعلیم جو ہے اس لحاظ سے دے گا. جن افراد کے لیے ممکن ہے پیسے کو خرچ کرنا وہ ان جگہوں ان چیزوں کے اوپر باقاعدہ کوالٹی ایجوکیشن دین کی بھی دلوائیں ان کو، چاہے اس کے لیے کچھ مال ہی کیوں نہ خرچ کرنا پڑے. اور اس لحاظ سے اخلاقیات کے دروس دیکھیے بہت ضروری. قانون کی کتاب پڑھنے سے کوئی بھی شخص قانون کے اوپر عمل پیرا ہونے کا جذبہ اس کو نہیں ہوتا، لیکن درس اخلاق ایسے ہیں کہ واقعتاً یعنی کہ اگر کچھ کوشش کریں کہ یا تو درس اخلاق اپنے گھر میں آپ منعقد کریں، گھر میں نہیں کر سکتے
یا مومنین آپس میں ایک دوسرے کے دن مقرر کرنے کی، کبھی کسی کے گھر ہو کبھی کسی کے گھر ہو، یہ ہو سکے، یا کسی قریبی مسجد میں کوئی ایسا انتظام کریں، یا اگر کسی اور کے ہاں ہو رہا ہے تو اپنے گھر والوں کو ان جگہوں کے اوپر لے کر جائیں، جس حد تک بھی ممکن ہو گھر والوں کو سنوائیں، اس سلسلے میں کوئی نہ کوئی کام ضرور کریں، ورنہ گھر والے بھی کبھی ٹھیک ہو کر نہیں دیں گے۔ مسلسل ایک اس بیماری کی دوا کی طرح سے کہ بلڈ پریشر یا شوگر کا جو مرض اگر کسی کو ہو جاتا ہے تو وہ مسلسل اس کو دوا روزانہ کی بنیاد پر کھانی ہوتی ہے، تو واعظ و نصیحت بھی روزانہ کی آپ کی نیڈ ہے۔ تقوی پرہیزگاری جو رمضان سے حاصل ہوگی یہ اسی وقت محفوظ رہ سکے گی کہ جب باقاعدہ آپ پورے سال اس طرح سے اپنے آپ کو واعظ و نصیحت کو سننے پہ لگا کے رکھیں گے۔ اگر جہاں وقفے اس کے اندر آئیں گے اور بڑے بڑے وقفے آنے لگیں گے، وہیں آپ کا سارا رمضان سے حاصل کیا گیا تقوی ضائع ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اچھا اس میں اس کا بھی کوئی دخل نہیں، آپ سوچیں گے بہت بڑا کوئی اجتماع وہاں پر ہو، نہیں، دو دو تین تین چار چار خواتین، کتنے کراچی کے ایسے علاقے ہیں جو میں ذاتی طور پر واقف ہوں کہ جہاں پر خواتین کے درس جو ہے وہ چل رہے ہیں، جس میں 5 7 8 خواتین ہوتی ہیں، لیکن وہ ساری دلچسپی کے ساتھ سننے والی ہیں، تو درس کامیابی کے ساتھ اب تک جاری تھی۔ تو بہرحال اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ اپنے گروپ بنا لیں 5 کا 7 کا، اور گھر کے اندر چھوٹے چھوٹے صرف چائے پلا دیں، کوئی سموسہ رکھ دیں، کوئی اس طرح کی چیز ہو کہ بسکٹ وغیرہ، اس کے ساتھ خاطر تواضع، گھر میں ایک برکت بھی رہے گی، لوگ تبدیل بھی ہوں گے اور خود بخود تمام برکات آپ کو حاصل رہیں گے اور پورے سال تقوی بھی محفوظ رہے گا۔ دیکھیے ابتدا سے ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا صادق حسن صاحب قبلہ کتنا ان کا اس وجہ سے بھی تذکرہ آتا ہے کہ جب بالکل دروس کا رواج بھی نہیں تھا تب سے درس دینے شروع کر دیے تھے، یہاں تک کہ مجھے خود یاد پڑتا ہے کہ ہم لوگ نجفی لائبریری جاتے تھے اور وہاں کھلتی بھی نہیں تھی لائبریری، اور وہاں سیڑھیوں میں بیٹھ کے آدھے 1 گھنٹے انتظار کرتے تھے۔ اس زمانے میں 3 کیسٹ سے زیادہ ملتے بھی نہیں تھے، وہ بڑی مشکل سے 3 کیسٹ سے ریلیز کرواتے تھے، سن کے لکھ کے پھر واپس کرتے تھے، پھر نئی چیزیں لے کر آتے تھے، تو بڑا ایک بہت فرق پڑتا تھا۔ یعنی آپ واقعتاً روزانہ کی بنیاد پر اگر آپ درس وغیرہ کو سننا شروع کریں، اپنے اندر بہت بڑی آپ تبدیلی جو ہے وہ محسوس کریں گے۔ مستقل مزاجی کرنی پڑے گی، اس میں کوئی جلد بازی کا مظاہرہ نہ کریں اور نہ ہی اس میں کوئی مایوس ہونے کی کوئی ضرورت، بس پابندی سے اس کو جاری رکھیں آپ۔ اور خاص بات ایک اور آپ کو اس کا خیال کرنا ہے کہ اپنے وقت کو ضائع ہونے سے ہر صورت میں آپ کو بچانا ہے۔ دیکھیے وقت وہ سرمایہ ہے کہ جس کے قدردان جو ہوتے ہیں وہ ہر میدان میں فاتح بن جاتے ہیں۔ اس کو چند کوڑیوں کے مول لٹانے والے، ٹی وی ڈراموں اور اس کے اوپر فضولیات اور لغویات کے اندر اور غیر ضروری تقریبات کے اندر ضائع کرنے والے یہ ہر میدان میں نقصان اٹھاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ وقت کا ضیاع جو ہے وہ موت سے بھی بدتر۔ دیکھیے موت تو صرف اہل دنیا سے انسان کو کاٹتی ہے نا، جبکہ وقت کا ضیاع آپ کو آخرت کے کاموں سے کاٹ دیتا ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کی جو آپ کی زندگی ہے اس کے اندر خرابیاں پیدا کر دیتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے عورتیں ہوں، مرد ہوں، بچے ہوں، بڑے ہوں، بوڑھے ہوں، جوان ہوں، سب وقت ضائع کر رہے ہیں، بہت زیادہ وقت ضائع کر رہے ہیں، حتیٰ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دیندار اور بعض صاحبان علم بھی اپنے وقت کو ضائع کرتے نظر آتے ہیں، یعنی جو اس طرف متوجہ نہیں۔ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں مسلسل، آپ سب کو بھی نگاہ میں ہوگا کہ لوگ موبائل فونوں کے ہاتھوں کھلونا بن گئے۔ موبائل فون سے وہ نہیں کھیل رہے، موبائل فون ان سے کھیل رہا ہوتا ہے۔ جیسے اکثر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بہت سے لوگ کتا لے کے جا رہے ہوتے ہیں تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ کتے کو لے کے جا رہے ہیں یا کتا ان کو کھینچ کے لے جا رہا ہے، بعض اوقات ہوتا ہے نا، آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے بس ہر وقت میسیجنگ ہو رہی ہے اور ٹیکسٹنگ ہو رہی ہے، اور وقت مسلسل برف کی طرح سے پگھلتا چلا جا رہا ہے، یہ ڈرین ہو رہا ہے۔ اور جیسے کہ ابھی ہم نے کہا کہ رمضان سے سوتے رہنے اور افطاری کے انتظار کا نام نہیں۔ خواتین جو ہیں وہ آپ وہ دیکھیں کہ بے تحاشا وقت اپنے ضائع کر رہی ہیں، ٹاک شوز دیکھ رہی ہیں اور مارننگ شوز دیکھ رہی ہیں، اور خریداری اور درزی اور بیوٹی پارلر اور ڈرامے اور رسالے اور سونے پہ سہاگا کوکنگ شوز کے جو پروگرام اب آنے لگے ہیں گھنٹوں کے، وہ اس کے اندر اپنے وقت کو لگانا۔ تو دیکھیے اسلام کا حسن کہا جاتا ہے کہ لا یعنی باتوں کو وہ ترک کرے۔ جیسے آپ دیکھتی ہیں نا کہ جب کوئی تاجر ہوتا ہے، کوئی دکاندار ہوتا ہے، جب دھندے کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت اگر کوئی دوست اس سے ملنے کے لیے آ جائے تو اس وقت وہ بات بھی نہیں کرے گا اس سے، اس وقت اس کو اٹھنا بیٹھنا اور گپے لگانا یہ اس کے لیے ناقابل برداشت ہوتا ہے، اپنا نقصان نظر آ رہا ہے، میرے دھندے کا ٹائم ہے۔ تو بھائی آپ کا بھی یہ جو دنیا کے اندر آپ کو بھیجا گیا پروردگار نے علم حاصل کرنے کے لیے، اپنی آخرت کو کمانے کے لیے، آپ کے دھندے کی جگہ ہے، یہاں پہ کیوں آپ اپنے وقت کو اس طریقے سے ضائع کر رہے ہیں؟ تو یہ آپ خاص طور پر پھر جب موقع ایک ایسا آئے گا کہ جب موت آپ کو پتہ ہے کہ اچانک آ جاتی، اگر اس لحاظ سے
کتنی خواتین کتنے افراد ہیں کہ جو ہمارے درمیان میں بیٹھے ہوتے تھے اور آج نہیں. ہمارے مدرسے کی ایک طالبہ آتے کا اب دنیا میں نہیں، یہیں آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرتی تھی. آپ لوگ جب ممکن ہو تو آہستہ آہستہ اس کے لیے درس سننے کے دوران ہی آپ اس کے لیے سورہ فاتحہ بھی پڑھ دیجیے گا کہ ہم آپ کے اور ہمارے درمیان میں جو ہے موجود تھی، لیکن اب نہیں. تو کیا تیاری ہم نے اس کی ہے؟ ہر قدم بڑھتا ہوا موت کی طرف جا رہا ہے. تو اسی طرح سے کبھی اسی طرح سے کنارے پر ہمارا بھی جنازہ قبر کے قریب میں رکھا ہوگا، اس وقت ہم کو احساس ہوگا کہ ہم کتنا وقت ضائع کر کے آ گئے. تو دیکھیے جتنے بھی گناہ ہیں یہ سارے کے سارے اللہ اور آپ کے درمیان ایک دیوار کو کھڑی کر رہے ہیں. ہر گناہ دیوار کی ایک اینٹ بن جاتا ہے اور یہ حجابات بن جاتا ہے اور حائل ہو جاتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ روزانہ خاص طور پر اس رمضان کے اندر بھی استغفار کریں. استغفار کی اہمیت بہت زیادہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ باقاعدہ تسبیحات پڑھنے کے لحاظ سے بھی ہے. آیت اللہ کشمیری وہ جو مبتدی طالب علم ہیں ان کو کم سے کم کہتے تھے کہ 1001 مرتبہ تو روزانہ استغفار پڑھا کرو. بالکل ابتدائی دینی طالب علم جو کہ آپ بھی کا بھی جن میں شمار ہوتا ہے، 1000 سمجھے 10 تسبیحیں استغفار کی روزانہ، بلکہ 1001. وہ کہتے تھے کہ جب ایام تعطیلات ہوتی ہیں جو اور دیگر بھی مصروفیات ہوتی تھیں، تو ایام تعطیلات میں 30,000 مرتبہ استغفار روزانہ پڑھتا تھا. آیت اللہ کشمیری فرماتے 30,000 دفعہ روزانہ. اور اسی طریقے سے روزانہ دیکھیے استغفار بھی کرنا ہے اور روزانہ کی بنیاد پر علم حاصل کرنا ہے، روزانہ کی بنیاد پر. اور کوشش کریں کہ اب تو خیر موقع نکل گیا، کیونکہ پچھلی دفعہ ہی ہمیں یہ بتانا تھا کہ بیمار اور خواتین جو پچھلے رمضان کے اپنے مخصوص ایام کے لحاظ سے روزے نہیں رکھ سکی ہیں وہ اس رمضان سے پہلے ضرور رکھیں، ورنہ کفارہ تاخیر واجب ہو جاتا ہے. یہ پچھلی دفعہ آپ کو ہدایت دینی تھی لیکن وہ بالکل سمجھیں اب تو ٹائم ہی اس کا بہرحال گزر گیا ہے کہ روزہ رکھنے کے حوالے سے آپ، لیکن جن لوگوں کا بھی آج موجود ہوگا. اسی طرح سے ایک اور چیز ہے جو اس رمضان میں آپ کو ایک نیکی کا عادی بننا، وہ نماز شب. اب بھی عادی نہیں بنیں گی، رمضان کے مہینے میں اس کی عادی نہیں بنیں گی تو کب بنیں گی؟ وہ آپ اس کا کہ نماز شب کے عادی کیسے بنے اور اس کی جو چیزیں ہیں وہ بھی آپ کی خدمت میں درس ہو چکا ہے. تو دیکھیے شاید یہ آپ کا آخری رمضان ہو، انسان بلکہ ہر شخص اپنے رمضان کو آخری رمضان قرار دے. اس رمضان سے عہد کریں کہ اس بار سرسری انداز سے ہم اس رمضان سے نہیں گزریں گے اور تمام برکات کو کشید کریں گے اور خود کو ہم پروردگار عالم سے معاف کروا لیں گے اور سارا سال اس رمضان سے جو ہم نے تقوی کو حاصل کیا اس کی حفاظت کرتے ہوئے گزاریں گے. دیکھیے ہمیں معصومین کی ان ہدایات کے اوپر عمل کرنا ہے اور صحیح شیعہ ہونے کا ہمیں ثبوت دینا ہے. دیکھیے شیعہ ہونا کوئی جعلی ٹائٹل نہیں، جیسے کوئی 100 پاؤنڈ کا کوئی مچھر پہلوان ہو اور اس کو ہیوی ویٹ کبھی چیمپئن کا کبھی اس کو جو ہے وہ ٹائٹل نہیں دیا جا سکتا. رکشہ ڈرائیور کو آپ جو ہے جہاز کا پائلٹ نہیں قرار دے سکتے. اسی طریقے سے شیعہ کا لفظ بھی، جب بھی شہید مطہری جملہ کہا کرتے تھے کہ ہم نے اہل بیت پیغمبر کے شیعہ اور ان کے محب ہونے کو اپنی اسلامی ذمہ داریوں سے فرار کا وسیلہ بنا لیا. ہم صرف یہ ان کا نام لے کر اسلامی ذمہ داریوں سے فرار چاہتے ہیں، اس کے اوپر عمل کرنا نہیں چاہتے. کس وجہ سے؟ فقط ان کا سوچتے ہیں نام لینے سے کام چل جائے گا. نہیں، دیکھیے جو رمضان ہے، یہ جو روزہ ہے، یہ آپ کے اخلاص کا امتحان. دیکھیے امتحان ہوتا ہے تو اس کی تیاری بھی ہوتی ہے، امتحان ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ بھی ہوتا ہے، اس میں پاس بھی ہوتے ہیں، اس میں فیل بھی ہوتے ہیں، اس میں پوزیشنز بھی لی جاتی ہیں. امتحان ہمیشہ آگے بڑھانے کے لیے لیا جاتا ہے، پیچھے دھکیلنے کے لیے نہیں لیا جاتا. خدا نہ کرے کہ ہم ان روزے داروں میں سے ہوں جن کے متعلق امیر المومنین فرماتے ہیں، درود بھیجیے اللہم صلی علی محمد، کہ کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جن کو ان کے روزے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملتا، اور کتنے ہی شب زندہ دار ایسے ہیں جن کو شب داری سے سوائے بے خوابی کے کوئی فائدہ ان کو حاصل نہیں ہوتا. تو بہرحال اب آج سے آپ کو عہد کرنا ہے کہ بہترین رمضان ہم گزاریں گے جو پچھلے تمام رمضانوں سے الگ اور جداگانہ ہوگا. اس سے حاصل شدہ تقوی کی ہم پورے سال حفاظت کریں گے تاکہ قرآن میں پروردگار کی جو ایک لحاظ سے آرزو ہے لعلکم تتقون، شاید تم اس رمضان کے روزے رکھ کر متقی و پرہیزگار ہو جاؤ، تو پروردگار کی اس توقع کو ہم پورا کر سکیں. اور اسی دعا پر ہم اپنا اختتام کرتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین. اب
الله جل اللجل يا مولا الله جل اللجل الله جل اللجل الله جل اللجل الله جل يا صاحب الزمان